آج بات ہوگی سیاست سے ذرا ہٹ کے۔ جوان بھی اسی گاؤں میں ہوا ہوں، اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بھی اسی گاؤں میں ہوں۔ بہت ہی مشکل اور کٹن راؤنڈ سے میں گزرا ہوں۔ لاہور میں بھی بہت اچھی سوسائٹیز میں آپ کے گھر، ادھر بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، لیکن کیا آج بھی چودھری اعجاز رنیا ایک دیہاتی سادہ آدمی ہے؟ پیارے بھائی جان، جیسا دیس ویسا بیس، اندر سے تو میں دیہاتی ہوں اور سادہ ہوں۔ میں اپنے والد صاحب سے متاثر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا داری کی فیلڈ ہے، اس کے استاد بھی میرے والد صاحب ہیں۔ جب ہمارے والد صاحب کا ٹائم تھا تب ہمارے پاس ادھر ایک گاؤں میں ڈیرا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 4-5 ڈیرے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس میں نہ ہی میرا کمال ایسا ہے، نہ میرے بھائیوں کا کمال ایسا ہے کہ جتنی آپ کے ڈیروں کے اوپر لڑائیوں کی، یعنی کہ قتل کی صلح ہوئی، اتنی شاید ہی کسی ڈیرے پہ ہوئی ہوگی۔ مشکل بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی دینا پڑتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کام ہے تو سب سے افضل صلح ہے۔ دو کئی خاندان بچ جاتے ہیں، کئی خاندان، کئی فیملیاں بچ جاتی ہیں، کئی قبیلے بچ جاتے ہیں صلح کروانے سے۔ میں سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں مہمان نوازی کو۔ اگر سیاست میں آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کامیابی کی جو اصل تعریف ہے وہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پہ، ہر لمحے اس مالک کا فضل ہونا چاہیے، کرم ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ کل ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمارا صاحب ہونا ہے، ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسے عمل تو ہونے چاہیے نا جا کر کو مثبت جواب دے سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ آج ہم ویسے تو ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ ہیں، لیکن آج بات ہوگی سیاست سے ذرا ہٹ کے۔ میرے ساتھ ایسی شخصیت ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ کہ جا کے ایوانوں میں تو آواز بنتے ہی ہیں اپنی عوام کی، لیکن آج ہم ان سے سیاست پر بات نہیں کریں گے۔ آج ان سے بات کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اور میرے خیال میں آج کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ان کی زندگی کے وہ پہلو جو کہ شاید عام لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ موسٹلی سیاستدانوں سے لوگ سیاست کے متعلق ہی سوال کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری اعجاز احمد رنیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم آپ سے بات سیاست پہ بالکل بھی نہیں کریں گے کہ آپ کی صبح کا جو آغاز ہے دن کا وہ کس طرح ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عرصہ دراز سے صبح کا آغاز میں نماز سے شروع کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے نیند پوری کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو الحمدللہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، یہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے میری ڈیوٹی لگی ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائیں تو پھر انہیں اٹینڈ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ موقع مل جائے تو مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کر لیتا ہوں، چائے پی لیتا ہوں، اس کے بعد فریش ہوتا ہوں، چینج کر لیتا ہوں، اپنی ڈیوٹی پہ آن ہو جاتا ہوں۔ خدمت جاری پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ، میری دعا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے یا میری نسل ہے، یہ جاری و ساری رہے خدمت کا سلسلہ۔ آپ کا بچپن کس جگہ پر گزرا؟ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کی شخصیت میں آج بھی نظر آتی ہیں؟ میرا بچپن بھی اسی گاؤں میں گزرا ہے، میں پیدا بھی اسی گاؤں میں ہوا۔ رنیا بھی؟ ہاں، رنیا میں ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جوان بھی اسی گاؤں میں ہوا ہوں، اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بھی اسی گاؤں میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو تقریباً میرے خیال کے مطابق زندگی کے گزرے ہوئے تمام لمحات جی مجھے یاد ہیں۔ بہت ہی مشکل اور کٹن راؤنڈ سے میں گزرا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی اور نبی کے صدقے مدد شامل آ رہی ہے، اور ہر میدان میں، ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کامیاب ہوا ہوں۔ لاہور میں بھی بہت اچھی سوسائٹیز میں آپ کے گھر، ادھر بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، لیکن کیا آج بھی چودھری اعجاز رنیا ایک دیہاتی سادہ آدمی ہے، یا لاہور کی چکا چوند میں اور طرح کے اور ادھر اور طرح کے؟ یورپ میں بھی آپ رہ کے آئے ہیں، کافی ملک وزٹ کیے۔ پیارے بھائی جان، جیسا دیس ویسا بیس، جی لاہور میں ہوں تو لوریا ہوں، ٹھیک ہے، رنیا آ جاؤں تو پھر دیہاتی ہوں۔ لیکن اندر سے کیا؟ اندر سے تو میں دیہاتی ہوں اور سادہ ہوں۔ اپنے خاندان میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا سب سے زیادہ کس شخصیت سے متاثر ہیں آپ؟ میں اپنے والد صاحب سے متاثر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا داری کی فیلڈ ہے، اس کے استاد بھی میرے والد صاحب ہیں۔ ہاں، میں نے ان سے سب کچھ سیکھا ہے۔ یہ ڈیرہ داری وغیرہ ان کے وقت کا ہے؟ ان کے وقت کا ہے، لیکن اس وقت آلات یا آپ کہہ لیں نا ہمارے سورسز جتنے تھے ان کے مطابق میرے والد صاحب کی ڈیرے داری تھی۔ آج الحمدللہ کافی چینج آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیرون ملک بھائی چلے گئے، بھتیجے چلے گئے، انہوں نے مزدوریاں کی، پیسے کمائے، بھیجے۔ ٹھیک ہے۔
جب ہمارے والد صاحب کا ٹائم تھا تب ہمارے پاس ادھر ایک گاؤں میں ڈیرا تھا. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 4-5 ڈیرے ہیں. ایسے ہی ہے. ایک ڈنگا میں ڈیرا ہے, ایک لالا موسیٰ میں ڈیرا ہے, ایک ادھر مین روڈ پہ ڈیرا ہے, ایک اب لاہور میں بھی ڈیرا ہے. یہ میرے اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. اس میں نہ ہی کوئی میرا کمال ایسا ہے نہ میرے بھائیوں کا کمال ایسا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مالک کائنات کا کرم ہے. یہ وراثت میں چیز ملی ہے. ہاں انشاءاللہ یہ خدمت خلق جو ہے یہ وراثت میں. وسائل کم تھے لیکن پھر بھی اپنے مطابق انہوں نے ڈیرہ داری کر کے دکھائی. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل وسائل کم ہونے کے باوجود بھی یہ سلسلہ میرے والد صاحب سے جاری ساری ہے تو وہ انشاءاللہ رہے گا. اللہ جی آپ کے متعلق نا ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک آواز ہے کہ جتنی آپ کے ڈیروں کے اوپر لڑائیوں کی یعنی کہ قتل کی صلح ہوئی اتنی شاید ہی کسی ڈیرے پہ ہوئی ہوگی. تو یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے کہ اپس ڈاؤن کو برابر رکھنا, ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض. یہ سب سے مشکل جو یہ فیصلہ ہے کہ یہ اس کام پر میں نے پڑھنا ہے, صلح کرانے والے کام پر, یہ کس طرح خیال آیا اور یہ کتنا مشکل ہے؟ یہ جو معاملہ ہے نا صلح والا, جی یہ میرے پیارے بھائی جان میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان اس صلح کے معاملے میں کوشش کرتا ہے نا, اگر وہ خلوص نیت سے کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے, جی تو میرا یہ اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. آج جی 3 بجے کا ٹائم تھا ہمارا باؤ سیٹ پور میں, ٹھیک ہے, ہم صلح کروا کے آئے ہیں. فیض الحسن شاہ صاحب بھی موجود تھے, میں بھی تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مدد کیا اور صلح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی قتل کیس تھا. آج سے 2 ماہ قبل ایک 302 کی صلح میں نے کروائی ہے, اس میں مدد شاہ صاحب میرے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. وہ سبحان موضع سبحان کی صلح تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی 302 کی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کام ایسا ناممکن نہیں ہے اگر آپ خلوص نیت سے دیانتداری سے کوشش کریں اچھے کام کے لیے. عموماً کیوں نہیں لوگ اس ٹریک پہ چلتے, یہ کام کیوں نہیں کراتے, کیا مشکل ہے؟ مشکل بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. بہت زیادہ میرے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس اور کاموں کے لیے ٹائم کافی ہے, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں الحمدللہ میرا ایمان اس بات پہ پختہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کام ہے تو سب سے افضل صلح ہے. کئی خاندان بچ جاتے ہیں, کئی خاندان, کئی فیملیاں بچ جاتی ہیں, کئی قبیلے بچ جاتے ہیں صلح کروانے سے. اگر آپ کی ذاتی مشاغل کی یا دلچسپی کی بات کریں, سفر, کھیل یا موسیقی, تینوں میں سے کس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں مہمان نوازی کو. اچھا, ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں؟ کوئی چیز, صرف مہمان نوازی. مہمان اگر 24 گھنٹے 48 گھنٹے بیٹھے رہے, جی جی, نہ میں تھکتا ہوں نہ میں اگتا ہوں. اچھا, میں ان کی خدمت میں خوش رہتا ہوں. وہ تو میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی 8:30 کا ٹائم ہے. 8:30 تو ہوا ہی کچھ نہیں نا. سردیاں آپ 12 بجے دیکھیں گے, 1 بجے دیکھیں گے, 2 بجے دیکھیں گے, کوئی بات نہیں. اگر سیاست میں آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں کسان کا بیٹا ہوں, میں زمیندارہ یا کاشتکاری کرتا. اچھا, اور کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک کامیابی کی جو اصل تعریف ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نا جو کچھ بھی ہے, آج اگر میں پارلیمنٹیرین ہوں, صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, جی جی, اس میں نہ کوئی میرا کمال ہے, نہ میرے کسی رشتہ دار کا کمال ہے, نہ میرے کسی بھائی کا, نہ عزیز کا. میں تو یہی سمجھوں گا کہ مالک کائنات کا فضل ہے اور کرم ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں, لیکن وہ جہاں سے چلے تھے وہیں اب رکے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پہ, ہر لمحے اس مالک کا فضل ہونا چاہیے, کرم ہونا چاہیے, اور ہم لوگوں کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ کل ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے, ہمارا صاحب ہونا ہے, ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے عمل تو ہونے چاہیے نا جا کر کو مثبت جواب دے سکے. باقی رہی بات دل کے پیت, آپ کو دل کے متعلق آپ جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے, آپ کی بیوی نہیں جانتی, بچے نہیں جانتے, والدین نہیں جانتے. ایسے ہی میرے متعلق میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں میری نیت کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, میرا ارادہ کیا ہے. اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں اس مالک کائنات کی ذات پہ کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے. میں اس قابل نہیں ہوں جتنا اس کا کرم ہے, جتنا اس کا فضل ہے. میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ جیسا کہ انسان کی سوچ جو ہے یا انسان کا کردار جو ہے وہ یہ عکاسی کرتا ہے جی جی اس کی سوچ کی. مجھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایم پی اے بنا ہوں. جی جی,
میں نے سب سے پہلے سوچا کہ میرے حلقے میں کون سی کمی ہے. وہ مجھے نظر آیا کہ میرے حلقے میں پلے گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے الحمدللہ کوشش کی موجودہ گورنمنٹ کی مہربانی سے. ٹھیک ہے. آج ڈنگے میں 4 ایکڑ پہ ایک میجر محمد اکرم شہید کے نام کا اسٹیڈیم تیار ہو چکا ہے. یہ نوجوانوں کو تحفہ ہے. یہ نوجوانوں کو تحفہ ہے. ٹھیک ہے. اور نوجوانوں کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا ڈنگا شہر ہے, ہمارا مرکز ہے الیکشن کا. جی جی. وہاں منشیات بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج میں گارنٹی سے کہتا ہوں پلے گراؤنڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ 2026 جنوری میں ہم اپنے حلقے کو یہ گفٹ کریں گے. اور نوجوان آباد کریں. نوجوانوں نے آباد کریں گے اور ہاسپٹل جو منشیاتیوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ویران ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ناظرین میرے ساتھ چودھری اعجاز احمد رنیا. آج ہم نے ان سے بالکل سیاست پہ بات نہیں کی, ان کے زندگی کے کچھ وہ چھپے ہوئے پہلو آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی جن کو صرف یہی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے کسی نشست میں کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.